یہ کہ اس پہلو کے اندر کمی اور خامی باقی ہے، اور آپ کا یہ کہنا جو ہے وہ ان کے لیے ترغیب کا باعث ہوگا۔ عموماً لوگ نہیں بھی کہتے، عموماً لوگ نہیں بھی اپنے طور پہ کوئی ہمت ڈر کی وجہ سے نہیں کہتے یا کسی اور وجہ سے نہیں کہتے، لحاظ کی وجہ سے نہیں کہتے، کہ خوبصورت تربیت ہے یہ ہماری تربیت کے طور پہ۔ آپ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے تھے، صحیح، اے اللہ میری مغفرت کر دے، اے اللہ میری مغفرت، 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے۔ استغفار تو عام طور پہ گناہوں سے ہوتی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی استغفار کیوں تھی؟ ہماری تعلیم کے لیے، تعلیم امت کے لیے۔ آپ گناہوں سے معصوم اور کبھی زندگی میں ارتکاب نہیں کیا، لیکن ہماری تعلیم کے لیے آپ نے یہ عمل اختیار فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ عمل بھی ہے کہ لوگوں کی اس میں تربیت ہو کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا کام کما حقہ پورا کر دیا، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آدمی کی تنہا سوچ جو ہے وہ کمی اور خامی کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن جب بہت سارے لوگ رائے دیتے ہیں تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، میرے اس کام کے اندر یہ والی کمی ابھی باقی ہے، تو اس بات کی تربیت بھی ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں ایک عاجزی اور بندگی کا اظہار، سبحان اللہ، کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، یہ لوگ گواہ ہیں، صحیح، میں اتنا ہی کر سکتا تھا، وہ میں نے اپنا جو ہے نا وہ کام پورا کر دیا، بندے کے اختیار میں ہے، اس کے اوپر گواہ رہنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا بھی جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بندگی کے اظہار کے طور پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ادائیں ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ان اداؤں کے مطابق خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بالخصوص وہ لوگ کہ جو صاحب منصب ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ کرنے کا اختیار ہوا کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر تو مخلوق میں کوئی نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دیگر جو صاحب منصب لوگ ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں یا کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے حصہ خطبے کی جانب اور سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید کیا ارشاد فرمایا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو اور اس کو سمجھو۔ تمہیں ضرور معلوم رہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لے، اور تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ جو مفتی صاحب، اس میں ایک تو وہی بات جو سب سے پہلے بھی ارشاد فرمائی گئی، ایک تو اسلامی بھائی چارے کی طرف اس میں اشارہ معلوم ہوتا ہے، دوسرا مسلمانوں کے اموال کی حفاظت کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ جی، دونوں باتیں ہی اس کے اندر فرمائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، اور اس سے پہلے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس بات کا علم رہنا چاہیے، جی، تمہیں لازمی طور پہ اس بات کا علم رہنا چاہیے۔ یہ ایک بات کی تاکید ہوتی ہے، صحیح، غور سے سنو فرمایا، کہ کسی بات کی طرف بہت زیادہ توجہ دلانا مقصود ہو۔ اب دیکھیں نا، اس سے آگے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں، جی، ان کے اندر بھی ہے خبردار، سنو۔ یہاں دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا کہ غور سے سنو، اور تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ بات تمہیں یاد رہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر نہ لیا جائے۔ اب مسلمانوں کا بھائی بھائی ہونا جو ہے یہ تو قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا گیا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمانوں کا آپس میں تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کا ہے، یعنی وہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ اب بھائی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک بھائی دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ اس کی جڑیں نہیں کاٹتا، وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اس کا برا نہیں چاہتا، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اسے تنگ نہیں کرتا، وہ اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا، وہ اسے مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مشکل کے اندر اس کی مدد کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے اوپر اگر اس کا کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، پریشانی میں اس کے جو ہے نا اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی ہونے کا یہ مفہوم تو فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی اس کا کردار اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، اور یہ کردار اس کو اتنی احادیث کے اندر بیان کیا گیا۔ یہاں تو ایک اجمالی جملہ ہے نا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کی جو تفصیلات اگر حدیثوں میں دیکھیں تو ایک نہیں ہے، 20 احادیث اس کے اوپر موجود ہے۔ جیسے ایک واضح سی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ بلا وجہ کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے، یہ بلا وجہ کسی کے اوپر زبان درازی نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر بہتان نہ لگائے، یہ ہے اس کی زبان سے دوسروں کا محفوظ ہونا۔
تو اب یہ ایک دوسرے کے بھائی ہونے کا مفہوم جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا گیا. اور بھی بہت ساری احادیث. دوسری جو بات اس میں بیان کی گئی وہ فرمایا کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی شے اس کی رضامندی کے بغیر نہ لے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ کا پین یہاں رکھا ہوا ہے اور آپ کسی کام سے باہر گئے, اب مجھے ضرورت پڑی, میں نے پین اٹھایا, استعمال کیا, میں نے اس کو یہاں رکھا اور میں نکل گیا. آپ واپس آ رہے, اب دیکھ رہے یار پین یہاں رکھا تھا پتہ نہیں کدھر. ایک قلم جو ہے یہ بھی کسی دوسرے کا اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. یعنی بظاہر معمولی چپل رکھی ہوئی ہے, میں آپ کی چپل نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ یہ آپ کا مال ہے, آپ کی ملکیت ہے, میں آپ کی مرضی کے بغیر اسے استعمال نہیں کر سکتا. اب اس سے چھوٹی سے لے کر بڑی تک کی تمام چیزوں کا آپ لے لیں کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی چیز کو اس کی رضامندی کے بغیر نہ لے. یہ تو بات ہو رہی ہے جب اچھے انداز کے اندر چیز لی جا رہی. صحیح. اچھے انداز میں پین اٹھایا, اچھے انداز کے اندر استعمال کیا, واپس کرنے کا بھی ذہن ہے, کسی کی چادر استعمال کر لی, کسی کا امامہ استعمال کر لیا. اب اس کا جو اگلا سٹیپ آتا ہے جو اس سے زیادہ بڑا ہے اور جو زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جتنے گناہ کے ذریعے دوسروں کا مال لیا جاتا ہے, جیسے چوری کے ذریعے مال لیا جائے گا تو یہ کیا بھائی کی رضامندی سے لیا جائے گا؟ لازمی بات ہے اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا. اب چوری کے ذریعے جو مال لیا, جو ڈکیتی کے ذریعے لیا, جو چھین کر لیا, جو دھوکہ دے کر لیا, جو کاروبار میں ڈنڈی مار کر لیا, جو مال کے اندر غلط ملاوٹ کر کے لیا گیا, یہ جتنے طریقے سے دوسروں کا مال لینا پایا جا رہا ہے, رشوت کے ساتھ مال لیا, یہ کسی کی خوشنودی اور رضامندی کے ساتھ نہیں لیا, یہ اس کے برخلاف لیا گیا. تو یہ بطور خاص وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی شے اس کی رضامندی کے بغیر نہ لے, نہ تو یوں کہ جو وہ چوری ڈکیتی والی صورت ہے اس اعتبار سے, اور نہ یوں کہ کسی سے اچھے تعلقات بھی ہیں تب بھی اس کی کوئی شے بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر لی جائے. اس کی بھی اکثر و بیشتر صورتوں میں اجازت نہیں. کوئی خاص ایسی صورت ہوتی ہے, اتنا گہرا آپس میں تعلق ہے کہ دوسرے کی چیز استعمال کر لے گا تو اسے خوشی محسوس ہوگی, اسے برا نہیں صورتیں ہوتی. لیکن یہ یوں کہہ لے کہ 1000 میں ایک جگہ ایسی صورت پیش آتی ہے, 999 یا اس سے بھی کچھ زیادہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ دوسرا شخص اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال کرے. تو لہذا دو چیزیں بیان فرمائی, مسلمان آپس میں بھائی بھائی, زیادہ ان کا رویہ بھائیوں والا ہونا چاہیے, اور ایک دوسرے کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہ کیا جائے. تو اب اس پر تھوڑا سا ہم اپنی زندگی کے اندر بھی ذرا غور کرتے رہیں کہ ہمارے معمولات کے اندر, ہم گھر میں رہتے ہیں, گھر کی چیزیں بہت ساری تو مشترک ہوتی ہیں لیکن ساری چیزیں مشترک نہیں ہوتی. وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بھائی چیز لے کے نکل گیا, دوسرا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا, یار پوچھ تو لیتے کم از کم. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ گھروں کے اندر ہو جاتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. جس دفتر کے اندر کام کرتے ہیں اس دفتر کے اندر تو یہ روزمرہ کا معمول ہے. اسکول کالج کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ان کا ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرنا کتنا عام ہے وہ آپ کے سامنے. دوستوں کے اندر یہ معمول کتنا زیادہ ہے. تو آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے غور کرے کہ کیا میں اس غلطی کا مرتکب تو نہیں ہوں کہ میں کسی دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر لوں. صحیح, ماشاءاللہ, کتنی پیاری بات ہے. مسلمان کا بھائی ہے, بھلے وہ کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو, کسی دوسری قوم سے تعلق رکھتا ہو, اس کی کیا زبان ہے, میں کیا بولتا ہوں, وہ کس قبیلے کا شخص ہے اور میں کسی اور قبیلے کا شخص ہوں. یہاں کوئی ایسی تفریق کو بیان نہیں کیا, فقط یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ مسلمان کا بھائی ہے. اور اس بھائی ہونے کے جتنے تقاضے ہیں جو ہم نے سنے, بیان کیے گئے, اور مال کے اعتبار سے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے کاش کہ ہم عملی طور پر اپنی زندگیوں میں ان باتوں کو نافذ کرنے والے بن جائیں. اور آج کے اس مقدس دن اور یہ جو یادگار لمحات ہیں دنیا بھر کے اندر اس وقت جو بھی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ حج کے ایام ہیں, نیک کاموں کے ایام ہیں اور نیکیاں کرنے کے ایام ہیں. اس میں اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے چلے جائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ آفاقی پیغام جو ہم تک پہنچے, ان میں سے میں کتنوں پر عمل کرتا ہوں اور کتنا عمل کرتا ہوں. اگر میری زندگی کے اندر ان فرامین پر عمل کرنا نہیں ہے یا ہے تو بہت ہی کم ہے, تو مجھے اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے, میری معمولات پر غور کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوتاہیاں, یہ کمیاں کل برج قیامت میرے لیے شرمندگی کا باعث بن جائیں. اور واقعی یہ اتنے پیارے مدنی پھول ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہمارا پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے, حسن اخلاق کے جو ہے وہ اس سے کونپلیں جو ہے وہ پھوٹتی ہوئی نظر آئیں ہمیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. اور بھی مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے پیارے ارشادات فرمائے. آئیے سنتے ہیں کہ مزید آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کیا ارشاد فرمایا اور اس پر پھر مزید وضاحت بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے. آئیے سنتے ہیں. بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. جی مفتی صاحب، رب سے ملاقات سے یہاں پر کیا مراد ہے اور اعمال کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے مراد تو قیامت کے دن کی ملاقات ہی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق جمع کی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی. تو یہ اسی کی طرف فرمایا گیا جو اسلام کے بڑا بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. مالک یوم الدین کے اندر اسی کا بیان ہے اور اس کو ہی بار بار قرآن پاک میں بیان کیا گیا، کیونکہ اصل آدمی کی اصلاح کا جو مدار ہے نا وہ ہے اسی کے اوپر کہ اس کو اگر یہ مستحضر رہے، یعنی یہ بات اس کے ذہن کے اندر اگر رہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. یہاں صرف حاضری کا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے. پرسش کا بیان ہے. تو جو پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا، وہ اصل مرحلہ ہے کہ جس کو آدمی نے جس میں کامیاب ہونا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اسی لمحے کے لیے. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، بڑی مؤثر ہے اس حوالے سے. اب وہ اس آیت مبارکہ کے اسلوب کو دیکھیں. ارشاد فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ اے محبوب تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، اے لوگو جس موت سے تم بھاگتے ہو، فانہ ملاقیکم، وہ موت تمہیں ضرور ملے گی. صحیح. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے، جو پوشیدہ اور اعلانیہ ہر شے کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. اس آیت مبارکہ کا جو اسلوب ہے، یہ اگر آدمی اصلاح کے جذبے کے ساتھ اس کو اپنے پیش نظر رکھے تو بڑی اچھی اصلاح ہوگی کہ سارا کچھ بیان کر دیا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو. یہاں بطور خاص ایک سیاق و سباق میں کلام ہے، لیکن جو عموم پسند کرتا جو یعنی آیت مبارکہ کا شان نزول خاص ہے، یعنی میں اس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ آیت مبارکہ تو ایک خاص سیاق و سباق میں ہے، لیکن وہی کہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس میں جو عام معنی سمجھ آ رہا ہے سارے اس کے اندر مراد ہوتے ہیں. اب عام لوگوں کے اعتبار سے اگر اس کا مفہوم لے لیں تو یہ بنے گا کہ اے لوگو جس موت سے تم بھاگتے ہو، ہر کوئی موت سے بھاگتا ہے، خواہ وہ دوائیوں کے ذریعے یا وہ ایکسرسائز کرنے کے ذریعے یا وہ جو ہے خطرناک جگہوں پر جانے سے بچنے کے ذریعے یا اور جو بھی دنیا میں آدمی کوشش کرتا ہے، اس یعنی مرنے کا کسی کا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں مر جاؤں. ہر کوئی موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لمبی عمر کی امید، لمبی عمر کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے، بلکہ ایسے کہ جو ہزار سال کی تمنا کرے. تو فرمایا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملنی، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب یعنی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہے. اب وہ پوشیدہ ظاہر مخلوقات کے اعتبار سے یا وہ تمہارے اعتبار سے کہ اس بندے کا ظاہر اس بندے کا باطن، یا پوری دنیا کا ظاہر پوری دنیا کا باطن. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم یہ کام کرتے تھے. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اعمال کی جو پرسش ہونی ہے اس کے انداز کو بھی بیان کر رہی ہے کہ قیامت کے دن اعمال کی پوچھ گچھ کیسے ہونی ہے. بہت سارے اس کے قرآن پاک کے اندر طریقے بیان ہیں، اعضاء کا بولنا، زمین کا بولنا اور زبان کا جواب دینا، نامہ اعمال جو ہے وہ ہاتھوں میں آنا، نامہ اعمال پڑھ کر سنانا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. تو یہ قیامت کا ڈر اور خوف اور فکر آخرت پیدا کرنے کی طرف اشارہ ہے. مصعب یہی وہ بیسک فرق ہے جو ایک مسلمان کے تمام زندگی کے اعمال کو گھیرے ہوئے. وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، یا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، پھر ان کے لیے دنیا میں اچھا برا سب برابر ہو جاتا ہے. بس وہی کرو کہ جو دنیا کے لیے نفع مند ہو، کیونکہ قیامت میں اٹھنے کا تصور ہی نہیں ہوتا. تو واقعی اگر قیامت کا تصور اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور بندے کے ذہن میں پختہ ہو، اور جس کے ذہن میں جتنا زیادہ پختہ ہو، جتنا زیادہ مستحضر ہو، تو اتنا ہی وہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نیکیاں کرنے کی طرف جو ہے اس کی رغبت بڑھ سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اگلے حصے کی جانب اور سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید کیا ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے
جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ بسا اوقات وہ آدمی جو کسی مسئلے کا جاننے والا ہو وہ خود فقیہ نہیں ہوتا، اور بسا اوقات حامل فقہ کسی ایسے شخص کو بات پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ نہیں ہوتا۔ جی مفتی صاحب، اس میں جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پیغام پہنچانے کے حوالے سے جو لوگ موجود ہیں ان کو سمجھانے اور دوسروں تک پیغام پہنچانے کے حوالے سے جو بیان کیا گیا، کیا وضاحت ہے اس کی؟ دو باتیں ارشاد فرمائی، اور یہ بھی ان جملوں میں سے ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مرتبہ ارشاد فرمائے۔ یعنی یہ بات آپ نے عرفات کے میدان میں بھی فرمائی اور یہ مینا کے خطبے کے اندر بھی ارشاد فرمائی۔ دونوں جگہ میں الفاظ مختلف ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو مجھ سے سن رہے ہو اسے آگے پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ، اسے آگے پہنچانا۔ اب یہاں دو باتیں فرمائیں۔ ایک تو جو حدیث کو آگے پہنچائے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو آگے پہنچائے، اس کے لیے دعا ہے اللہ اس پہ رحم کرے۔ یہاں جو الفاظ ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں، جی، ہم تک صحابہ کرام نے پہنچایا تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اب یہ ان کے لیے بھی بشارت ہے، سبحان اللہ، اور ہم بھی متمنی ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی بشارت ہے کہ ہم بھی اسی کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے۔ سبحان اللہ، اب جو ہمیں سن رہے ہیں چینل کے اوپر، وہ سننے والے اگر اس کو آگے پہنچاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے۔ ایک اور روایت ہے، وہ بھی اسی موقع کی ہے، یعنی وہ بھی یہ خطبہ حجۃ الوداع کی ایک دوسری روایت ہے۔ اس میں الفاظ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے سبحان اللہ، جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے، یاد رکھ کر آگے پہنچائے۔ تو یہ دوسری بشارت، یعنی دو فضیلتیں گویا یہ تمام حدیث کے بارے میں، یعنی یہ جو فضیلت ہے یہ تو تمام حدیثوں کے بارے میں، لیکن اس خطبے کے حوالے سے بطور خاص، صحیح، کیونکہ اس خطبے کے اندر یہ جملے ارشاد فرمائے تو اس میں بطور خاص ہے کہ جو یہ خدمت سر انجام دیتا ہے، یعنی حدیث کو آگے پہنچانے کی یا اس خطبہ مبارکہ کو آگے پہنچانے کی، تو ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، دوسرا یہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ کرے، یعنی خوش رکھے، زندگی اس کی خوشحال گزرے۔ اس میں محدثین کی فضیلت بھی ہے جنہوں نے حدیثوں کو آگے پہنچایا۔ صحیح، اس کے اندر جو ہے وہ فقہاء کرام کی فضیلت بھی ہے کہ جنہوں نے انہی احادیث سے حاصل ہونے والے مسائل کو آگے تک پہنچایا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حدیث سنتا ہے وہ اتنا فقیہ سمجھدار نہیں ہوتا جتنا وہ دوسرا شخص ہوتا ہے جس تک یہ حدیث کو پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ایک اگر روایت ملی، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے کما حقہ نہ سمجھ سکیں یا اس کی بہت گہرائی تک جا کے نہ سمجھ سکیں، لیکن ہم اگر دوسروں تک پہنچا دیں گے تو وہ دوسرا اس سے بہت سارے مسائل اخذ کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے آئمہ مجتہدین کا ہوا، آئمہ مجتہدین جو ہیں جیسے آئمہ اربعہ یا ان کے علاوہ جو آئمہ مجتہدین ہیں، ان تک جو روایتیں پہنچیں، روایتیں پہنچانے کے اندر تو بہت سارے عام لوگ بھی شامل تھے جو فقیہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے انہی حدیثوں سے ہزاروں مسائل نکال لی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان حدیثوں کو پہنچانے والے جیسے بھی لوگ ہوں، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث پڑھ کر اس کے مفہوم اخذ کرنے والا آدمی بہت سارے مفہوم نکال لیتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو یہ حدیث مبارک کو آگے پہنچانے کی بات ہے اور یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت، یعنی جسے دین کا جتنا حصہ پتہ چلے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ جی، ضروری نہیں کہ بہت سارا علم ہو جبھی میں یہ کام کروں، یعنی ضرور، ہاں یہی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اسے پورا علم ہو، اصل یہ ہے کہ دین کی تبلیغ میں، دین کی خدمت میں ہر آدمی جتنا حصہ لے سکتا ہے، نیکی کی دعوت کے اندر آدمی جتنا حصہ لے سکتا ہے وہ اس کے اندر کوشش کرے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ارشاد فرمائے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف دعوت دے اور اچھا عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جو دعوت اللہ کا کام کرتا ہے، یعنی نیکی کی دعوت کا کام کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کی بات کو سب سے اچھی بات فرمایا گیا۔ تو لہذا اب ہوتا کیا ہے، ہمارے موسٹلی یہ ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کو معلومات بہت ساری ہوتی، جیسے اب جس نے ہمارا یہ سلسلہ بھی سنا، اس کو بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا ہوگا، آیات کا بھی، احادیث کا بھی، کچھ باتیں ذہن میں بھی رہ جاتی ہیں، لیکن وہ جو ہماری عادت ہے نا کہ ہم نے جب باتیں کرنی ہے تو ہم نے فضولی کرنی ہے،
ہم نے سیاست پہ بات کرنی ہے، ہم نے کھیل پر بات کرنی ہے، ہم نے جو ہے وہ میڈیا کے بارے میں بات کرنی ہے، ہم نے پاس پڑوس کی بات کرنی ہے، ہم نے گلی محلے کی بات کرنی ہے، ہم نے پوری دنیا کی باتیں کرنی نہیں کرنی تو ہم نے دین کی بات نہیں کرنی۔ اس کو سمجھتے ہیں خاص طبقے کا کام ہے، یعنی یہ خاص طبقے کا کام ہے، خاص طبقے یہ ایک پراپرلی کام کرنا ہے، وہ خاص طبقے کا کام ہے۔ لیکن کم از کم اتنا ہو کہ ایک آدمی کو دین کی جتنی صحیح تعبیر معلوم ہے وہ دوسرے تک پہنچا دے اور اپنی طرف سے کوئی تشریح و توضیح نہ کرے، پیغام پہنچا دے اور تشریح و توضیح کے لیے وہ علماء کی طرف اس کو ریفر کر دے۔ جب ہماری گفتگو میں دین داخل ہو جائے گا، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بدن کے اندر یوں دین ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے کاروبار میں یوں دین ہوتا ہے کہ ہم حلال حرام کی پرواہ کرتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو کے اندر دین جو ہے وہ سب سے شاید آخر کے اندر جا کے آتا ہے۔ اگر گفتگو کے اندر دین داخل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ جو فضیلتیں ہیں، اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ کرے، اسے تر و تازہ کرے، پھر یہ فضیلتیں ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس خاص موقع کے حوالے سے جو بیان کیا گیا اور اس کے ضمن کے اندر ہم نے نیکی کی دعوت کو عام کرنے، دین کی بات عام کرنے کو، سنت کی حدیث کی بات کو آگے پہنچانے کے حوالے سے سنا، آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں جتنا علم ہے، جو درست ہم نے سمجھا ہے، سیکھا ہے، اس کو نہ صرف خود عمل میں لائیں گے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ کیا خبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اس پیاری پیاری دعا کے صدقے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے اور ہمارا دین اور دنیا دونوں سنور جائیں۔ بڑھتے ہیں اگلے حصہ خطبے کی جانب اور سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید کیا ارشاد فرمایا۔ جی سنیں۔ جان لو کہ 3 باتوں پر دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک، ہر عمل کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا۔ دوسرا، حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ تیسرا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا، اور بے شک مسلمانوں کی دعوت انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ جی مفتی صاحب، بطور خاص 3 باتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ حکمرانوں سے خیر خواہی کا بیان ہے، اسی طرح اور جو 2 باتیں بیان کی گئی ان کا کیا مفہوم ہے اور ان 3 کو یہاں پر بطور خاص بیان کرنے کا مقصد؟ دیکھیں، 3 باتیں جو یہاں فرمائی گئی ہیں یہ وہ ہیں کہ جس کے ساتھ پورے آدمی کی دنیا اور آخرت وابستہ ہے۔ سبحان اللہ، اتنی جامع ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ اخلاص، جی، اخلاص کے ساتھ آدمی کی آخرت وابستہ ہے کہ آخرت کا ثواب تمام کا تمام اخلاص کے اوپر مبنی۔ دوسری بات آدمی کی دنیا کے ساتھ متعلق ہے، فرمایا کہ حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ جی، اور تیسری بات جو فرمائی وہ فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا۔ جی، اب ایک اجتماعیت ہوگی تو جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، صحیح، بے شک۔ اور سب سے لڑائی لے کے آدمی دنیا میں علیحدہ ہی بیٹھا رہے گا تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلی بات جو فرمائی اخلاص، اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے ہی خالص عمل کیا جائے۔ صحیح، یہ اتنا ضروری ہے کہ جس کو اگر آیات و احادیث کی روشنی میں بیان کریں تو یہ 12 بیانات کا پورا مواد بن جائے گا۔ لیکن خلاصہ کلام ہم سب سمجھتے ہیں بغیر اخلاص کے نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ خدمت خلق قبول ہے، نہ عالم ہونا قبول ہے، نہ سخی ہونا قبول ہے، نہ شہید ہونا قبول ہے، نہ جہاد کرنا قبول ہے۔ کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو بغیر اخلاص کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ اخلاص نہیں تو سخی بھی جہنم میں، صحیح، اخلاص نہیں تو قاری و عالم بھی جہنم میں، اخلاص نہیں تو شہید ہونے والا بھی جہنم میں، اور اخلاص نہیں تو نہ جہاد کا ثواب نہ ہجرت کا ثواب۔ یہ میں نے حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ہمارے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان میں تو ایک پہلو یہ اخلاص کی طرف توجہ کا پایا جاتا ہے، یعنی ان کو ہوتا ہے یا نماز پڑھ رہے تو اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ وہ ریاکاری آ جاتی ہے لیکن تب بھی ڈر رہے ہوتے ہیں یا ریاکاری سے حد تک فرق ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جس کا پرابلم ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے یہ جو خدمت خلق کے کام کرنے والا۔ اچھا، کیونکہ خدمت خلق کے کام کرنا عبادت بہت بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی بھلائی کرنا، مصیبت زدوں کی مدد کرنا، یہ سیلاب زدگان کی مدد کرنا کام بہت بڑا ہے۔ صحیح، لیکن ثواب اس کا بھی تبھی ملنا جب یہ اللہ کے لیے کیا جائے۔ بے شک۔ اگر یہ اپنی واہ کے لیے، اپنے چرچے کے لیے، اپنی سخاوت کے لیے، اپنے نام کی بلندی کے لیے، دنیا کی نیک نامی کے لیے کیا تو ثواب کوئی نہیں ہے، گناہ لازم، الٹا ہو جائے گا۔ یعنی اب دنیاوی کام جو ہوتے ہیں اس میں تو پرابلم یہ ہے کہ جب تک تختی نہیں لگے گی تب تک کام نہیں کرنا، تصویر نہیں بنے گی تو مزہ نہیں آئے گا، تصویر نہیں بنے گی تو کام نہیں کرنا۔ یہ جو اس کے اندر فیکٹر ہوتا ہے، اس لیے عبادات یعنی جو خالص عبادات ہے، نماز روزہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ان افراد کو بھی اخلاص کی طرف توجہ کی بہت زیادہ حاجت، بہت زیادہ حاجت، بے شک۔ لیکن اس سے 100 گنا زیادہ
جو خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں کہ جو ہر کام کے بعد ٹی وی پر جلوہ نما ہوں گے کہ یہ ہم نے کیا ہے، صحیح، ان کو زیادہ اخلاص کی حاجت ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو ثواب ہے، اور اگر اپنے نام چمکانے کے لیے، اپنی ذات چمکانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، نیک نامی کے لیے کیا تو بھلے آپ دنیا میں 1000 جگہ پر ہزاروں خدمت خلق کے کام کر دیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی قبول نہیں۔ تو یہ ہے اخلاص۔ اب اخلاص کی آپ اہمیت دیکھ لیں، اس لیے اس خطبے کے اندر اس کی شمولیت دیکھیں، اور اس جملے میں سب سے پہلے بات اسی کو بیان ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا حکمرانوں کی خیر خواہی۔ حکمرانوں کی خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ اس کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو اہم ایک چیز ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حکمرانوں کی خیر خواہی میں یہ ہے کہ جب وہ اچھا کام کریں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ٹھیک ہے، اور اگر غلط کام کریں تو ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارا مد مقابل ہے، یعنی ہم اگر اس حکمران کے خلاف ہیں تو وہ سونے کا بھی بن کے آ جائے نا تو ہم نے کہنا کہ تم ہوئی کیچڑ گئے، باہر صورت کیڑے ہی نکال لیں، باہر صورت برائی کرنی ہے۔ یہ جو طرز عمل ہے یہ اسلام کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ صحیح، خیر خواہی یہ ہے اچھے کام پہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اسے مزید کرنے کا حوصلہ ہو، مزید کرنے کی توفیق ہو، اور برا کام کرے تو اب وہ جو طبقہ ہے کہ جو خوش آمدی طبقہ ہوتا ہے کہ حاکم صاحب دنیا جان کا جو مرضی الٹا کام کر دے، انہوں نے کہا جناب آپ نے جو کیا ہے نا یہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ صحیح، یہ جو خوش آمدی طبقہ ہے یہ اس کے لیے پہلو، جہاں وہ غلطی کرے وہاں اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اسے تنبیہ کی جائے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ پھر وہ تنبیہ کرنا یا اسے توجہ دلانا ہے، اس کا انداز وہ ہو کہ جو خون ریزی کی طرف لے جانے والا نہ ہو۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ ہر تیسری بات کے اوپر آپ نے تلوار ہی اٹھا کے کھڑے ہو جانا ہے اور ہر بات کے اندر آپ نے بالکل جو ہے نا وہ تباہی بربادی کے اوپر تل جانا ہے۔ یہ حکمرانوں کی خیر خواہی کے خلاف ہے۔ اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا، نتیجہ اچھا بھی نکلے لیکن درمیان کے اندر جو تباہی مچ چکی ہوتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی جواز بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہوتا۔ یہ تھا حکمرانوں کی خیر خواہی۔ تیسرے نمبر پہ جو بات ارشاد فرمائی، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت یہ وہ چیز تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی تاکید کے ساتھ اور کئی جگہوں پر بیان فرمایا۔ یہود و نصارہ کی آپس میں افتراق و انتشار، ان کا آپس کے اندر بگڑ جانا اور مختلف گروہ بنا لینا، اس کے مذمت کے ساتھ بیان کیا، اور مسلمانوں کو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سبحان اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سب تھام لو اور آپس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا۔ صحیح، یہ تھی پہلے دن سے اسلام کی تعلیم کہ اگر اس پر عمل رہتا تو یہ بڑی آسانی سے سلسلہ چلتا رہتا، لیکن وہ جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ موافق رہنا تھا، اس کے ساتھ شامل رہنا تھا، لوگوں نے اپنی سمجھ کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، شیطانی وساوس کی وجہ سے اس جماعت مسلمین یعنی مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے اس سے دور ہوتے رہے۔ اگر وہی دین رکھا جاتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تھا، جس انداز میں، وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت، آپ کی کائنات میں سب سے بڑھ کر تعظیم جو صحابہ کرام کے عمل سے ہمارے سامنے آتی ہے اور جو قرآن کی آیتوں سے ہمارے سامنے آتی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت جو ان کی آپس میں دور رسالت کے اندر تھی، اہل بیت کے ساتھ عقیدت و محبت، نبی کریم علیہ السلام کی جو عظمت و شان قرآن میں، حدیث میں اور صحابہ کے ذہنوں کے اندر موجود تھی، اسی عظمت و شان کو ہمیشہ تسلیم کیا جاتا رہتا۔ صحابہ کرام کو اسی عظمت اور رسپیکٹ کے ساتھ آج تک اگر چلایا گیا ہوتا، اہل بیت کو اسی مقام کے اوپر رکھا گیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا وہی سچا مفہوم باقی رکھا جاتا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تھا، اگر یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی تو پھر یہ جو معتزلہ جدا ہو گئے، انہوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرنا شروع کر دی، قدری فرقہ پیدا ہو گیا، اس نے تقدیر کا انکار کر دیا، جبری فرقہ پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ جناب صرف جو ہے انسان مجبور محض ہے،
اس کے بعد خارجی فرقہ پیدا ہو گیا جس نے بتوں کی آیتیں جو ہے وہ لگانا شروع کر دی جو ہے وہ انبیاء اولیاء کے اوپر، مشرکوں کی آیتیں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگانا شروع کر دی۔ یہ جو طرز عمل پیدا ہوا یہ برخلاف ہو گیا جو مسلمانوں کی اجتماعیت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے تھا، اس کے خلاف۔ آج بھی اگر اسی اجتماعیت کا مظاہرہ کیا جائے اور اسی انداز کے اندر لیا جائے، توحید ہو، تعظیم ہو، محبت ہو، عظمت صحابہ ہو، عظمت اہل بیت ہو، عقائد صحابہ کے اوپر چلا جائے، یعنی جماعت صحابہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنت اور جماعت دو چیزوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے اور انہی کے اوپر چلا جائے تو آج بھی وہ اجتماعیت جو ہے وہ آ سکتی ہے، آج بھی وہ برکتیں اور وہ پھر مسلمانوں کی عظمت اور شان جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھی جا سکتی ہے اگر اسلام کے ان بنیادی امور پر جو ہے تمام مسلمان مل کر جو ہے وہ کاربند ہو سکیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، اور یہی ہمارا مدنی مقصد بھی ہے جو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور آج کا یہ خصوصی سلسلہ کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرامین کو ریمائنڈ کرانا ہے، بار بار بیان کرنا ہے کہ اے مسلمانوں سنو، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا تھا، ہم کر کیا رہے ہیں، ہونا کیا چاہیے تھا، ہو کیا رہا ہے، ہماری اصل تعلیمات کیا ہیں اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور کن باتوں پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے یہ جو خوبصورت اور بنیادی احکامات ہیں جو مختلف صورتوں کے اندر آپ کو ہم پیش کرتے ہیں، اور آج جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کے ضمن کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، جو احادیث کے اندر ہمیں باتیں ملتی ہیں، ان کو وضاحت کے ساتھ آپ کے بارگاہ میں پیش کیا ہے تاکہ مسلمان انہیں سنیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کی ہوگی، جو باتیں آپ نے سنی سیکھی اس پر جو ہے وہ ضرور عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس خطبے کے کچھ اور مضامین بھی ابھی موجود ہیں جو باقی ہیں بیان کرنا، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں ہم ان کو بھی ضرور بیان کریں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ